السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشر مسجد یوٹیوب چینل میں آپ تمام کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی پازیٹیو ہیبٹ یا مثبت ایک تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ اپنے اندر برداشت پیدا کرنا۔ آپ جانتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھنا، آج ہر دوسرے بندے ہی کیا ہمارے اندر بھی بے شمار قسم کی ایسی تبدیلیاں آ چکی کہ ہم سے کوئی بات برداشت نہیں ہوتی۔ غصہ زبان کی نوک پر دھرا ہوتا ہے، مزاج میں غصہ ایسا ہے جتنا چائے میں چینی نہیں، اتنا مزاج میں ہمارے غصہ موجود ہے۔ ہر شخص یہ کہتا پھر رہا ہے کہ اس معاشرے سے برداشت ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ کہانی جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، اگر آپ یہ کہانی سن لیتے ہیں پھر آپ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ آپ کو غصہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ ہم نے بہادروں کا امتحان کرایا، ہم نے اپنے ملک کے بڑے بڑے سپاہیوں کا امتحان کرایا، کاریگروں کا امتحان کرایا۔ یار یہ جو جوہری ہیں، جیولرز ہیں، ہمیشہ ان کا امتحان نہیں ہوتا، یہ بچ جاتے ہیں، یہ صرف تماشا دیکھنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ ان جوہریوں کا، جیولرز کا ان کا امتحان لیا جائے۔ اعلان کرایا گیا کہ ہم عنقریب جیولرز کا ہم امتحان لیں گے، اور جو جوہری جیتے گا، جو جیولر اس امتحان میں جیتے گا، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ نے اپنی ایک خاص ٹیم، جیوری کی ٹیم بلائی، بھئی کیسے امتحان لیا جائے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کانچ کے کچھ ٹکڑے جنہیں ایسے تراشا جائے جو بالکل اصلی ہیروں کی طرح لگتے ہوں، انہیں اصلی ہیروں کے ساتھ مکس کر کے رکھ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ایسا ہے مقابلے کے لیے جیولرز کو بلایا جائے۔ جس نے اصلی اور نقلی ہیروں کو الگ کر دیا وہ جوہری کامیاب ہوگا۔ بادشاہ کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا، اور اب ایسا ہوا ڈھنڈورا مچا دیا گیا، اعلان کرا دیا گیا گلی گلی میں، ملک بھر سے مختلف قسم کے جوہری اب اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے وہ آنے لگے اور اپنی صلاحیتوں کو جانچنے لگے کہ ہم کتنے بڑے جوہری ہیں۔ آتے گئے، ناکام ہوتے گئے۔ کچھ دن گزرے تو بادشاہ نے سوچا شاید ایسا کہ اس کی ریاست میں ایک بھی ایسا جوہری نہیں جو اصلی اور نقلی ہیروں کی پہچان کر سکے۔ اسی سوچ میں بادشاہ گم تھا کہ اچانک ایک سپاہی نے آ کے کہا، بادشاہ سلامت، ایک اندھا نابینا بابا آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کے اس اعلان کو سن کر آیا ہوں کہ اصلی اور نقلی ہیرے کون الگ کرے گا، سو میں حاضر ہوں، میں الگ کیے دیتا ہوں۔ بادشاہ پہلے بڑا سنجیدہ سا بیٹھا تھا، تو جب اس نے سنا کہ ایک بابا، اور وہ بھی اندھا بابا فقیر آیا جو کہ کہہ رہا ہے کہ میں ہیرے الگ کر دوں گا، تو بادشاہ پہلے تو بڑا ہنسا، پھر اس نے کہا بلاؤ ذرا اسے۔ اور بابا جی اپنی جان پر رحم کریں، اتنے بڑے بڑے جوہری آنکھوں والے آئے، بڑا جانچ کرنے والے، بڑا مشاہدہ کرنے والے آئے، انہوں نے نہیں دیکھ سکا آپ اندھا بابا کس طریقے سے اصلی اور نقلی ہیروں کو فرق جو ہے وہ کر سکے گا۔ کہا جی مجھے ایک موقع دے دیا جائے، نہ ہوا تو میں بھی ہار مان جاؤں گا، اس میں کیا ہے۔ بادشاہ نے وہ منگوائی ہیروں کی تھیلی اور اس کے حوالے کر دی۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہاں محل میں نہیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے، گرمی بہت تھی تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے صحن میں جانے دیا جائے۔ سپاہی ساتھ لے گئے صحن۔ بابا نے جا کر کیا کیا کہ وہ ہیرے ایک پلیٹ میں رکھے، پوری تھیلی کھول کے، جس میں مکس ہیرے تھے، کانچ بھی، یعنی نقلی ہیرے، اصلی ہیرے، وہ اس نے پلیٹ میں رکھ کے خود چھاؤں میں بیٹھ گیا، ہیرے دھوپ میں رکھ کے۔ سپاہی حیران ہے، عجیب بابا نابینا فقیر ہے، یہ کیا مذاق سا کر رہا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر گزری تو وہ سپاہیوں کو کہتا ہے مجھے اس پلیٹ کے پاس لے جو میں نے رکھی تھی۔ یہ گیا اور جا کر اس نے پلیٹ کے پاس گیا اور ہاتھوں سے کچھ ٹٹولنے لگا۔ اس نے کیا کیا کہ ہاتھوں سے ٹٹول کے کچھ ہیرے اس نے ایک الگ پلیٹ میں رکھنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے وہ دونوں پلیٹیں اٹھائیں اور دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، میں نے اصلی اور نقلی ہیرے الگ کر دی۔ تو وہ جس پلیٹ کی طرف وہ کہہ رہا تھا نقلی ہیرے، وہ اس نے سب سے پہلے بادشاہ کے سامنے رکھی، اور اصلی ہیرے دوسری دفعہ رکھی۔ اب بادشاہ نے جب اپنے جوہریوں کی ٹیم یا جیوری سے جب یہ چیک کروایا تو سارے بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو کامیاب ہو گیا، یہ تو امتحان میں پاس ہو گیا، بڑا زبردست قسم کا اس نے فیصلہ کہ ایک نقلی ہیرا بھی اس نے مانی چھوڑا، چن کر اس نے نقلی ہیرے الگ کر۔ بادشاہ پہلے تو بڑا حیران ہوا اور اس کے علم پر بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا بابا جی آپ نابینا ہو، آپ فقیر ہو، آپ بالکل آنکھوں میں آپ کے نور ہے ہی نہیں، یہاں پہ تو آنکھوں والے آئے اور نہیں پہچان سکے۔
آپ نے کیسے پہچانا کہ اصلی اور نقلی ہیرا کون سا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت سادہ سی بات ہے، یہ تو ایک عام بچہ بھی جانتا ہے، صرف اس پہ عمل کرنے والی بات ہے کہ میں نے کیا کیا، آپ سے لے کر ہیرے اصلی اور نقلی دونوں جا کر دھوپ میں رکھ دیں۔ جو دھوپ کی تپش برداشت کر گئے، جو دھوپ میں بھی ٹھنڈے رہے، آپ جانتے کہ اصلی ہیرا دھوپ میں، گرمی میں، تپش میں ٹھنڈا رہتا ہے، وہ اصلی ہیرا تھا۔ اور جو نقلی ہیرے تھے یا کانچ کے ٹکڑے تھے، وہ دھوپ کی تپش نہیں برداشت، وہ گرم ہو گئے، فوراً بھڑکنے لگ گئے، بالکل گرم آگ کی طرح گرم۔ میری انگلیوں نے فوراً جانچ لیا کہ ٹھنڈے والا جو ہے وہ اصلی ہیرا ہے، گرم والا جو ہے وہ نقلی ہیرا ہے۔ بادشاہ نے اندھے کے علم کی بڑی تعریف کی، بڑا سراہا اور اسے بڑا مال و زر دے کر اسے رخصت کیا۔ یہاں پر اندھے کی رخصتی کے ساتھ ہی ہمیں ایک وہ جاتے جاتے سبق دے گیا۔ دنیا میں اگر ہیرا بننا ہے تو اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہوگی، اپنے دماغ میں ٹھنڈک لانی ہوگی، اپنی سوچوں میں تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے مزاج میں تھوڑا دھیما پن پیدا کرنا ہوگا۔ اور اگر نقلی ہیرا بننا، کانچ کے ٹکڑے رہنا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو پھر ایسا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھے۔ بانو قدسیہ اپنے ناول میں راجہ گدھ میں وہ لکھتی ہے کہ جو دباؤ برداشت کر جاتا ہے حالات کا، جو حالات کا دباؤ برداشت کر دیتا ہے، وہ ہیرا ہوتا ہے۔ اور جو شخص حالات کا دباؤ برداشت نہ کر سکے، وہ کانچ کا ٹکڑا، وہ نقلی ہیرا ہے۔ اب آپ میں اور میرے میں یہ ایک بات آ جاتی ہے، ہم اپنی ذہانت سے یہ فیصلہ کریں، ہم نے زندگی کانچ کا ٹکڑا، نقلی ہیرا بن کر گزارنی ہے بات بات پر بھڑک کر، یا پھر ہم نے اصلی ہیرا بن کر گزارنی ہے دباؤ برداشت کر کے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت فرمان ہے، فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کہ اکھاڑے میں اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، ہرا دے، شکست دے دے۔ پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے پہ قابو پا لے، غصے پہ قابو پائیں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ میں اور آپ اس وقت ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے برداشت کی۔ گھروں میں جھگڑے سے لے کر گلی محلے، اور گلی محلے میں جھگڑے سے لے کر پارلیمنٹ اور اسمبلیوں تک جو معاملات اور جو زبان اور جو حالات ہیں، وہ یہ سب کا سب عدم برداشت کی پیداوار ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اصلی ہیرا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔